اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سننے سنانا کوئی قصے کہانی ہے، آقا جی کی باتیں بڑی عظمت کی باتیں ہیں، اسی کیسٹ نہ چلایا کریں آقا کی تعریف کی یا آقا کی سیرت کی یا آقا کی حدیث کی، جس وقت خالی ہو بالکل اس وقت رکھیں، ادب سے سنیں پھر رکھ دیں اس کو۔ نہیں کیسے چل رہی آپ موٹر میں باتیں کر رہے ہیں، یہ عام کلام ہے، یہ عام کلام ہے۔ نعت خوانی چل رہی لگا دی اور چل رہے، موٹر چلا رہا ہے باتیں کر رہا ہے، دیکھ ایسا نہیں کر رہے۔ یہاں سڑک بالکل خالی ہے، کوئی بات چیت، اس وقت کیسٹ لگا دی، ادب سے سنا۔ گھر میں دیکھا سب سو گئے یا کوئی بات چیت نہیں ہے، اس وقت نعت کی کیسٹ یا تعلیم کی کیسٹ لگائیں، ان کی تعلیم کی، ان کے نام کی، ان کے بات کی بڑی اہمیت کرو تاکہ تم کو فائدہ پہنچے۔ ایسے فائدہ نہیں پہنچے، آج کل ایسے ہو رہا ہے، ایسے قرآن لگا دیا، باتیں کر رہے قرآن چل رہا ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ سودا بیچ رہا ہے قرآن لگائے، نیتیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بے عقلوں کے کام ہے، غافل کو کام ہے، بہت احتیاط کرو۔ تاکہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ کا کچھ فضا تمہارے ان کے درمیان بنے۔ جب ادب آئے گا، ان کی سنتوں پہ چلو گے اور ان کو اہمیت دو گے تو اس طرف سے بھی ظاہر ہوگا، دیکھو ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا خواب میں دیکھو گے یا جاگتے دیکھو گے، یا کوئی فضا تمہارے لیے بنے گی۔ وہ ہزار صورتیں پیدا کر سکتے ہیں جب چاہیں کسی سے رابطے کی، اپنے کو بغیر دکھا کے بھی رابطے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہارے یقین بنا دیں گے وہ۔ ہاں، اب بھی شاہ جہاں موجود ہے۔ ہم یہاں نہیں بیٹھتے ہیں کہ ماضی کے قصے دورائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایسا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جس نے جو کچھ کروانا ہے، خدا کی رحمت اپنے پہ نبی کو وسیلہ بنا لے، ان سے محبت کے معاملے شروع کر دے، جو وہ کہتے ہیں وہ باتیں ماننے شروع کر دیں۔ دیکھو تمہاری نوکری بحال ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، تمہارے گھروں سے مصیبتیں جاتی نہیں جاتی، تمہارے رزق میں فراوانی آتی نہیں آتی ہے، تمہارے دشمن تمہارے سے بھاگتے نہیں بھاگتے، اب بھی ہوگا۔ وہ قیامت تک کے رسول ہیں، قیامت تک فائدہ پہنچاتے ہیں، قیامت تک رحمت العالمین، قیامت کے تک رحمت کے معاملے تمہارے لیے کھول سکتے ہیں، جو سا بھی معاملہ چاہو، رزق میں چاہو، دنیا میں چاہو، آخرت میں چاہو، آل اولاد میں چاہو، لیکن بنو تو صحیح نا، پھر کچھ ظاہر ہو، تمہارا یقین بھی بنے، پھر آپ کہیں گے برحق خدا، برحق دین اسلام، برحق قرآن، برحق حضرت محمد، کہ تم نے کچھ دیکھا ہے سنا نہیں ہے، تم کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ یقین اس حد تک پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ سچے ہو جائیں تو۔ باتوں تک تو ایسے ہی دنیا ہی چل رہی ہے۔ کیسٹیں ایسے نہ لگایا کریں، کیسٹیں لگا دی دوستوں سے کہ باتیں کیسے ایک دم بند کر دی۔ قرآن کو ایسے مت لگائیں، نہ موٹر میں نہ گھر میں۔ دیکھا سب بیٹھے ہوئے، اب کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، کیسٹ لگا دی، یا تعلیم کی لگا دی، یا نعت شریف کی لگا دی، یا قرآن کی لگا دی۔ قرآن کے متعلق کیا کہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش ہو جاؤ، فَاسْتَمِعُوا، اور سنو، تاکہ تم پر خدا رحم کرے۔ بتائیں، بولنا باتیں کرنا ایسے نہیں، قرآن کو سننا ہے تو اس کیسٹ کو ادب سے سنیں، ورنہ نہ لگائیں۔ آقا کے سامنے صحابہ بیٹھتے جب بیان فرماتے تھے، کأنہم علی رؤوسہم طیور، ایسے عزیز کے مفہوم ہے، جیسے پرندہ کسی پہ بیٹھتا ذرا حرکت اڑ جاتا ہے، وہ ایسے سروں کو ایسے دھن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی حدیث چلے، آپ کا بات چلے، تعلیم چلے، نیت چلے، بالکل ادب سے گھر میں۔ کیسے لگائیے، دکانوں میں بھی کبھی گزرنا ہوتا ہے، کیسے لگائے قرآن کی، حدیث کی، تعلیم کی، بازار میں، یہ ادب ہے۔ سودا بھی بیچ رہا ہے، وہ بھی لینے والا بھی لے رہا ہے،